عزت و احترام کے لائق سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے قرآن اور رمضان کے سلسلہ کے اندر آج ہمارا شیڈول کا تیسرا درس قرآن و حدیث، جس کا موضوع ہے جھوٹ اور اس کی اقسام۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ گناہ کی دو قسمیں قرار دی گئی ہیں۔ پہلی قسم صغیرہ گناہ ہے اور دوسری کبیرہ، لیکن ان میں سے بعض گناہ ایسے ہیں جو بہت زیادہ سنگین ہیں، جن کی بنا پر لوگ شدید اذیت اور مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ ایسے گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ جو ہے وہ جھوٹ بھی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایسا معاشرہ اس پرفتن دور کے اندر جس میں ہم اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، اس میں جھوٹ عام سی بات، ایک عام سا مسئلہ بن چکا ہے۔ بہت سے لوگ دوسرے لوگوں کے جھوٹ پر رنجیدہ ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، لیکن دراصل جب ان کا اپنا معاملہ آتا ہے تو وہ دروغ گوئی کو عقل و دانش مندی کی علامت سمجھتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ رب عالم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اب ترجمہ میں ایک خفیہ نکتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹ تو وہی باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ایمان نہیں لاتے۔ مختصراً اس کا جو ہے اگر ترجمہ کریں تو وہ یہ بنتا ہے کہ جھوٹ وہی بندہ بولتا ہے جو اللہ کی آیات کو سرے سے نہیں مانتا۔ جو اللہ کے احکامات کو، اللہ کی آیات کو ماننے والا ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جو جھوٹ باندھتے ہیں وہ اللہ کی آیات کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، اور حقیقتاً یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ اس آیت مقدسہ کی تفاسیر کے اندر علماء نے ایک بڑی طویل سی جو ہے بحث فرمائی ہے۔ ابن جوزی علیہ رحمہ اس آیت کے تحت تعریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت جھوٹ کے بارے میں سنگین ترین ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اس میں جھوٹ کو ایمان نہ لانے والوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ جھوٹا وہ ہوگا جو خدا کی آیات پر، خدا کے احکامات پر ایمان نہیں لاتا۔ یعنی سادہ الفاظ میں یوں کہیں کہ جھوٹے کے لیے اتنی لعنت کافی ہے کہ اللہ نے اسے بے ایمانوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ اور تفاسیر میں سے یہ ہے۔ اور علامہ راضی علیہ رحمہ اس آیت مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی قوی دلیل ہے کہ جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ اور سنگین فحش ترین جرائم میں سے ایک سنگین طرح کا جرم ہے، جسے ہم اور ہمارا معاشرہ ایک عام سی چیز بن چکی ہے۔ دیکھیں وجہ استدلال جو آپ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں کلمہ انما استعمال کیے گیا جو کہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ کلمہ حصر ہے اور معنی یہ ہے کہ جھوٹ اور بہتان کی جو جرت ہے تو صرف وہی کرتا ہے جس کا آیات الہی پر ایمان نہیں ہوتا۔ بارے دیگر ایسا بندہ جو آیات قرآنی پر ایمان رکھتا ہے، آیات الہی پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور فرمایا کہ جھوٹ اور بہتان کی جرت وہی کر سکتا ہے جو کافر ہوتا ہے، الاعیاذ باللہ، جسے ہم عام سی چیز سمجھتے ہیں، لیکن علامہ راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی سنگین قسم کی وعید ہے۔ یہ تو صرف ایک آیت مقدس آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر احادیث مبارکات میں ہم دیکھیں تو امام ابو یعلا نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت یہ نقل فرمائی،
انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت اور جھوٹ کے سوا مومن ہر خصلت پر پیدا کیا جاتا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹ اور خیانت کے علاوہ خصلتوں پر پیدا ہوتا ہے. یہ خیانت، امانت میں خیانت کرنا اور روزمرہ کے اعمال و افعال کے اندر جھوٹ کو داخل کرنا، یہ ایمانداروں کی جو ہے وہ ایک خصلت نہیں ہے، خوبی نہیں ہے. اور پھر ایک اور موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ایاکم والکذب فإن الکذب مجانب للایمان. آپ فرماتے ہیں اے لوگو جھوٹ سے بچ جاؤ، کیونکہ بلا شبہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے. بلا شبہ جھوٹ جو ہے یہ ایماندار کی خصلت ہی نہیں ہے، یہ بے ایمان کی خوبی ہے، ایمان کے سراسر منافی چیز ہے یہ. لیکن افسوس کہ آج عرف عام کے اندر اسے اتنی پذیرائی مل چکی ہے، اس سنگین قسم کے جرم کو، اللہ یعوذ باللہ. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امام بخاری نے اور امام مسلم نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ کبیرہ گناہ تو سارے ہی موجب لعنت ہیں، آپ نے فرمایا بڑے گناہوں کی آپ کو خبر نہ دوں؟ تو صحابی فرماتے ہیں قلنا بلا یا رسول اللہ، اے آقا کیوں نہیں، آپ ضرور ارشاد فرمائیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. اور پھر تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ ارشاد فرما رہے تھے تو ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے. دو چیزیں بیان کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اسی ٹیک لگانے والی حالت میں بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد جب والدین کا بتایا تو ٹیک لگائے رکھی. پھر صحابی فرماتے ہیں کہ آپ سیدھے بیٹھ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور. اٹھ کر بیٹھ گئے اور سپیشلی اہتمام فرما کر یہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی. پھر یہی ارشاد فرمایا خبردار اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. اب یہ نوعیت کو سمجھیے کہ صحابی فرماتے ہیں حضور ٹیک لگا کے تشریف فرماتے، آپ سیدھے اٹھ کے بیٹھ گئے اور الا خبردار کے لفظ سے صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی، اور 2 دفعہ یہ ارشاد فرمایا خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خاموش نہ ہوں گے، یہی نہ فرماتے رہے. یعنی اس جملے پر، اس بات پر اتنا زور دیا ہے. اور امام مسلم کی روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ اور 3 دفعہ آپ نے وہی ارشاد فرمایا. یعنی کہ ایک روایت یہ ہے کہ پہلے 2 اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور حقوق کے والدین بیان فرمایا، اور ایک روایت یہ ہے کہ صرف یہ فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ تمہیں نہ بتاؤں. اور پھر یاد رکھیے کہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ منافق کی سب سے بڑی خصلت اور خوبی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. منافق کی سب سے بڑی خصلت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ روایت نقل فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیات المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی فرمایا اذا حدث کذب، پہلی جو نشانی ارشاد فرمائی نا، فرمایا جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا.
جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وفا نہیں کرتا۔ اور تیسری نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے ہاں کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اپنی اس کے پاس رکھی گئی امانت میں وہ خیانت کر دیتا ہے۔ یہ منافق کی 3 نشانی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اور پھر یہ آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم الحمدللہ رب العالمین اللہ کی عطا کردہ توفیق سے روزہ کی حالت میں ہیں، تو یہ بات خصوصی طور پر سنیے۔ امام مسلم شریف کے اندر امام مسلم یہ روایت لائے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے، پھر بھی اس کی یہ نشانیاں منافقوں والی ہوں گی۔ نماز بھی پڑھتا رہے، روزہ بھی رکھے، اپنے آپ کو جو ہے یہ دعویٰ بھی کرتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، یہ تینوں چیزیں پھر بھی منافق کی ہوتی ہیں، وہ منافقوں کی صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ اور پھر یہ مختصراً ایک بات میں جو ضروری سمجھتا ہوں اس موقع پر بیان کرنا، کہ اس پرفتن دور کے اندر نا اپنے آپ کو اور اپنے جو ہے نفس کو سمجھانے کے لیے نا، دلاسا دینے کے لیے کچھ لفظ آ گئے ہیں، ہوتا جھوٹ ہے لیکن اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے نا وہ بول کر اپنے جھوٹ پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور پھر اگر میں ان سب باتوں کو جھوٹ کی اقسام کہہ کر بھی پکاروں تو غلط نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے جھوٹ کے متعدد قسمیں اور شکلیں بنتی ہیں، ان میں سے چند ایک جو ضروری ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض ضرور کروں گا۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنا، دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، تیسری جو قسم ہے جھوٹا خواب بیان کرنا، یہ بھی جھوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرنا، یہ جھوٹ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اور پھر تہمت لگانا، کسی پر تہمت لگانا، ایک تو تہمت کا عذاب ہے، دوسرا جھوٹ بھی قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر جھوٹی گواہی دینا، کسی کی جگہ پر جھوٹی گواہی دینا، یہ جھوٹ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ مال کی خاطر جھوٹی قسم اٹھا لینا، یہ بھی جھوٹ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تجارت میں جھوٹ سے کام لینا، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ اور مزاحن جھوٹ بولنا، مذاق کے اندر دوستوں اور یاروں میں اپنا آپ تھوڑا سا اونچا کرنے کے لیے، لوگوں اور یاروں میں اپنا سٹیٹس بلند کرنے کے لیے جھوٹ بول دینا، یہ بھی جھوٹ کی اقسام میں سے ایک مشہور قسم ہے۔ اور پھر لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، ازراہ تکلف جھوٹ بولنا، اور پھر مخاطب کو حقیر سمجھتے ہوئے جھوٹ بولنا۔ کسی سے بات ہوئی، اسے چھوٹا جاننے کے لیے کوئی اپنے آپ سے اپنی بڑائی بیان کر دی جو ہے نہیں، اپنے باپ داداؤں کی بیان کر دی، اپنی سچائی کے قصے بیان کر دیے، اپنی سخاوت کے، اپنی عبادت کے، اپنی ریاضت کے، جملہ جتنے بھی امور دنیاوی دنیا کے ساتھ ہیں، تو یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے۔ اور سب سے بڑی اور اہم اور عام قسم جھوٹ کی جو تقریباً ہر بندہ میں پائی جاتی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، وہ قسم جو ہر بندے میں عام طور پہ دیکھی جاتی ہے، وہ جھوٹ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینا، بغیر تحقیق کیے، بغیر سمجھے، بغیر پوچھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدس میں سے ایک عالی شان فرمان یہ ہے، کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے، بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے۔ یقین جانیے جہنم میں لے جانے والے بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل جسے ہم ضروری نہیں سمجھتے، جسے ہم اہمیت نہیں دیتے، جسے ہم اس نظر اور اس نقطۂ نظر سے نہیں سمجھتے جس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے،
ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر اس لعنت سے محفوظ فرمائے جو ہمیں خدا اور رسول سے دور کرنے والی ہے، خصوصاً اللہ ہمیں اس دور میں مروجہ ایک کبیرہ گناہوں کی لعنت جھوٹ سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ صدیقین کے طرز طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔